حور العین باہر جھولے میں سمی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ عارب لان میں تھا اور عالم اس وقت رمشا کے سامنے جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہیں میں نے اس لیے یہاں روکا تھا کیونکہ دوسری ڈاکٹرز تقریباً ہی شادی شدہ بچوں والی تھیں، ان کی گھر میں ضرورت تھی، پر تم جب خوشی سے سامنے آئیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہیں یہاں رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ سید عالم کسی کو بھول جاتا ہے۔ مجھے تم اچھی طرح یاد ہو، پہلی ملاقات سے لے کر مجھے فالو کرنے کی ناکام کوشش تک تم یاد ہو، اور میں ایسے انسان کو تو قطعاً نہیں بھولتا جو میری ذات میں میری بغیر اجازت کے گھسنے کی کوشش کرے، کیونکہ پھر میں انہیں ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ بہرحال تمہیں میں نے تمہاری نادانی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا یہ بے وقوفی تم میری بیوی کو دیکھ کر چھوڑ دو گی، پر تم اسے دیکھ کر مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیکھو لڑکی، میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ ان عورتوں میں میری ماں، بہن، بیوی شامل ہیں۔ میں ان پر ہاتھ اٹھانے والے کو مرد نہیں سمجھتا، نہ ہی انہیں بری نظروں سے دیکھنے والے کو۔ میری بات تم سمجھ گئی ہو، اور اگر پھر بھی نہ سمجھی تو میں صرف تھپڑ مارنے سے گریز کرتا ہوں، گلا کاٹنے یا دبانے سے نہیں۔ وہ کافی ٹھہرے ہوئے لہجے میں رمشا سے کہتا اسے رونے پر مجبور کر گیا۔ پر میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بیوی سے پہلے میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ تو بعد میں آئی تھی آپ کی زندگی میں۔ وہ نظریں جھکائے روتے ہوئے ڈر کر بولنے لگی۔ میرا دل تو کہہ رہا ہے اس محبت کے بدلے تمہاری زبان تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں، جو میری شہزادی کو میری زندگی میں بعد کا لقب دے رہی ہے۔ وہ تب میری زندگی میں آئی ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، بے وقوف لڑکی۔ اب خبردار اپنی زبان پر اس کا نام بھی لیا تو۔ وہ نچلی آواز میں گرایا کہ روتی ہوئی رمشا تھر تھر کانپنے لگی۔ عالم اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے مڑا۔ یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ میرے ارادے بدل جائیں، رک کر غصے سے کہتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ ایسے تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اگر آپ میرے نہیں تو کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ موبائل مٹھی میں بھینچے لب کچل کر اپنی روشن نیلی آنکھیں مسلتی سوچنے لگی۔ وہ گھر پہنچی تو سارا الوی ولا دلہن کی طرح پیلے لباس میں سجا ہوا تھا۔ کل مایوں تھی تو اس لحاظ سے پورے گھر کو پیلے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ انٹرنس کو سرخ گلابوں سے مہکایا گیا تھا۔ وہ اندر آئی تو لان میں ہلا گلا کرتے داد اور اس کے دوستوں نے اچک کر فیری کو اٹھا لیا، اور اب اسے فضا میں اچھالتے، اسے کھلکھلاتے ہوئے ڈھکے چھپے الفاظ میں داد کو چھیڑ رہے تھے، اور شیر خان کے ہاتھوں کے لذیذ کھانوں سے بھی پورا انصاف کر رہے تھے۔ سنسان رہنے والے گھر میں کہکہوں کی چہکار گونج اٹھی تھی۔ شام کے سنہری سائے چاروں اطراف پھیل چکے تھے، جبکہ پرندے اپنے آشیانوں کی طرف رواں دواں تھے۔ لاؤنج میں بیٹھی نور کے ساتھ اس کے بری کے کپڑے دیکھتی آسیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی غصے اور حقارت سے منہ پھیر لیا۔ بھابی آئیں نہ دیکھیں۔ نور کو آسیہ بیگم کی حقارت ذرا نہ بھائی، تبھی ان کی سرزنش غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ بولی، نہیں جانو تم دیکھو، مجھے اس بڑھیا کے ساتھ بیٹھے الرجی ہونے لگتی ہے۔ کیوں کوکیلا بہن؟ نور کا رخسار چھو کر اس نے آسیہ بیگم کی جانب رخ کرتے پوچھا۔ انہیں تو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ کیا بکواس ہے یہ داد؟ دھاڑ کر انہوں نے زور سے داد کو پکارا، جسے شاید شور میں سنائی نہ دیا، البتہ روم سے کمال صاحب ضرور نکل آئے۔ کیا ہوا؟ مسکان کو غصے سے دیکھتے انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا۔ پوچھو اس سے، یہ کیا بول رہی ہیں میرے بارے میں؟ انہوں نے تیز لہجے میں کہتے مسکان کی سمت اشارہ دیا جو بیزاریت سے کھڑی تھی۔ پوچھنا کیا ہے؟ جو حقیقت ہے وہی بتائی ہے۔ حلیے کو چھوڑ کر باقی کام سب آپ کے کوکیلا جیسے ہیں، اور یہ سامنے بیٹھی آپ کی گوپی بہو۔ اس نے تمسخر سے کہتے نور کی جانب اشارہ کیا، جس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں رہنا ہے تو بکواس مت کرو لڑکی، اور دوسری بات، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں لڑکیاں ننگے سر مردوں کے سامنے نہیں چلتی، نہ ہی ایسے لباس سے انہیں متوجہ کرتی ہیں۔ بہتر ہے اپنا پہناوا بدلو۔
اس کے لباس پر تنقیدی نظر ڈالتے انہوں نے کہا۔ مسکان ہنس پڑی۔ عورت چاہے 7 پردوں میں بھی چھپ جائے، اگر مرد کی سوچ غلیظ ہو تو اسے وہ 7 پردے میں بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر اس کی سوچ اچھی اور وہ حاکم قسم کا نفس پر حکومت کرنے والا مرد ہو تو اسے برہنہ عورت بھی 7 پردوں میں ہی دکھتی ہے سسر صاحب۔ اسی لیے پہناوا ضرور، پر اول اپنی سوچ بدلیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک لحاظ سے حقیقت ہی لگی انہیں، سب ذہنیت کا فرق تھا۔ چھوڑیں آپ اس منحوس کو، چاہے آپ کام کریں، آسیہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ کمال صاحب انہیں گھورتے نور کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ وہ جب روم میں آئی تو بے ساختہ ہی لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ آہستہ سے دروازہ لاک کر کے اس نے قدم اس کی طرف اٹھائے اور بیڈ پر ایک پاؤں ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ سو گیا تھا یا سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا معلوم کرنا مشکل تھا، پر ناممکن نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک بند کر دی، بالکل سانس لینے سے روک دیا اسے۔ اس قدر بے رحمی، سفاکیت، سوئے ہوئے برہان کے 14 کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دوسرے سیکنڈ اس نے آنکھیں کھولیں اور سامنے ہی اس دشمن کو پایا جو دل آویزی سے مسکرا رہی تھی۔ سیاہ روشن بڑی آنکھوں میں کچی نیند کے لال ڈورے اس کے حسن و وجاہت میں آتش برپا کر گئے۔ مسکان کی مسکراتی سنہری آنکھیں اس کی آنکھوں پر ٹکی تھیں اور مخروطی انگلیاں اس کی ناک پر۔ برہان بالکل سانس بند ہونے پر پڑپڑایا اور وہ مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بے وقوف جاہل عورت! وہ دانت کچکچا کر اسے غصے سے گھورنے لگا، تب وہ ہنس پڑی اور احسان کرنے والے انداز میں ہاتھ ہٹایا کہ برہان نے کب کا رکا ہوا سانس بھرا اور کافی گہرا سانس بھرا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو نا ایسے نرم پرسکون۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، اس کے دونوں اطراف ہاتھ ٹکائے اس پر جھک آئی۔ تم کھولو مجھے۔ اس نے غصے بھری آنکھوں سے اپنے بندھے جسم کی طرف اشارہ کیا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ میں نے سنا ہی نہیں۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے کان اس کے ٹیپ لگے منہ کی طرف کرتی اس کی بے بس حالت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مر جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ بے آواز چیختا آنکھیں موند گیا۔ تبھی خود پر سایہ پا کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کے سر کے دونوں طرف ہاتھ ٹکاتی اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں پر پھونک ماری اور جھک کر وہاں اپنے لب رکھے۔ برہان کی تو جیسے چلتی سانسیں رک گئیں۔ دھڑکنوں نے اس انوکھے انداز پر دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ خوش قسمت ہو جو میں نے تمہیں چنا ہے بے وقوف ایس پی۔ اس کی دہکتی سانسیں برہان کو اپنے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھیں اور وہ جان بوجھ کر اس کی سانسوں کا وقفہ ختم ہونے پر سانسیں لینے لگا، پر اس کا بے وقوف کہنا بڑا برا لگا تھا، تبھی غصے سے گھورنے لگا۔ مسکان نے ہنستے ہوئے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ اب وہ کھل کر سانسیں لے رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ یہ سانسیں اس کی سانسوں کو کھینچ رہی تھیں۔ تم اتنی بے رحم لڑکی ہوگی میں نے سوچا نہیں تھا۔ اب جلدی کھولو مجھے۔ کوئی کسی کی اس طرح سانسیں بند کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں، کہہ کر وہ کھلکھلائی۔ کیا تھا اس کی کھلکھلاہٹ میں؟ غرور، سفاکیت، انوکھا ضرور۔ کھولو مجھے یار، صبح سے بندھا ہوا ہوں، کچھ بازو کا ہی رحم کر لو۔ وہ منتوں پر اتر آیا۔ مسکان کو بھی شاید رحم سا آ گیا، تبھی اپنی انگلی اس کی بازو پر رکھتے برہان کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر وہاں زور دیا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ بے رحم؟ دل جلا ڈالا۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ تبھی مسکراتے اس نے اس کے بازو سے کھولا اور پھر جیب سے کیز نکال کر اس کے ہاتھ آزاد کرتی دوپٹہ نکال کر پاؤں کھولنے لگی۔ چلو تیاری کرو، شاپنگ پر جانا ہے۔ اپنے بازو سے نکلتے خون کو روئی سے صاف کر کے اس نے غصے سے کہا اور منہ کے بل تکیے پر گر گیا۔ مسکان اسے سوتے دیکھ کر کندھے اچکاتی اس کی کمر پر سر ٹکا کر لیٹ گئی۔ تم کیوں مر رہی ہو؟ کہاں جانے والی نظروں سے دیکھتے برہان نے اسے گھورا۔ کیونکہ تم مر رہے ہو اور میں نے طے کیا ہے جب تم مرو گے تب میں مروں گی۔
पर याद रहे पहले तुम्हें मार कर, क्योंकि मुझे तुम पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं। ऐसा ना हो मुझे मार कर खुद पीछे ऐश करो। वो मुंह बनाए बोली। तभी ही झटके से बुरहान ने मुस्कुराते करवट बदली। मुस्कान का सर सीधा उसके पेट पर गिरा और उसने उसके बाजू से पकड़कर खींचते अपने हसार में जकड़ा। बड़ा शौक है तुम्हें मेरे साथ मरने जीने का? वो तंजिया काटदार लहजे में बोला। शौक नहीं, मोहब्बत है तुमसे एसपी। उस लड़की को तुमसे मोहब्बत है जिसके हसूल के लिए कई लोग आलिम के दर पर भिखारी बन चुके थे। उस लड़की को तुमसे मोहब्बत है जिसके नाम से अच्छे अच्छे डरते हैं। वो मुस्कुराती उसके गले में बाजू डालती बोली। बुरहान हंस पड़ा। कौन बेवकूफ डरता होगा तुम्हारे नाम से? मैंने तो आज तक किसी को मुस्कान नाम से डरते नहीं देखा। वो तमस्कुरा उड़ा रहा था। तो तुम्हें किसने कहा मुस्कान से डरते हैं? लोगों के लिए सिर्फ मिसी काफी है, मिसी लेडी बॉस। उसकी बात पर बुरहान की आंखें खुल गईं। उसने पाकिस्तान में तो नहीं, अलबत्ता दूसरे ममालिक में मिसी लेडी बॉस के अटैक काफी सुने थे, और अब वो शुष्टर था अपने हसार में पड़ी लड़की को देखकर। उसने गेटअप तो उसका देखा था न्यूज में, ब्लैक मास्क, सुनहरी दराज पोनी में जकड़े बाल, सियाह फुल लिबास में, और अब उसकी मुस्कुराती आंखों को देख रहा था। क्यों करती हो ये सब? वो भी इतनी दूर जाकर। डर नहीं लगता तुम्हें मौत का, इज्जत का? वो हैरत से पूछने लगा। सईद नाम ही काफी है इज्जत की रखवाली के लिए। जब सुनते हैं ना उसकी बंदी है तो रूह कांप उठती है। और फिर क्या उसके पास रहने वाली लड़की अपनी इज्जत यूं ही हथेली पर लेकर निकलेगी? इंसान के वजूद की ये जो 206 हड्डियां हैं ना, इन सबको तोड़ने का फन रखती हूँ। गर्दन कहाँ से काटनी है, आसान तरीका कौन सा है, जल्दी मारना है तो क्या करना पड़ेगा, सब हिफ्स है मुझे। और मैं एक सेकंड में सामने वाले की गलीज आंखों को और जबान को निकाल सकती हूँ इन उंगलियों से। वो बुरहान की आंखों और लबों को छू कर बोली। मेरी ख्वाहिश कभी ऐसी जीवन साथी की नहीं रही। मैं साधा और सीधी लड़की चाहता था। सब सुनने के बाद बुरहान ने झटके से उसे पीछे फेंका। वो तो आज तक उसे मुस्कान ही जानता था। मिसी के तो कई वाक्य सुनकर वो खुद झुरझुरी ले उठता था। कितनी बेरहम मौत देती थी। वो कई लड़कियों के टुकड़े उसने देखे थे वजूद के, और मीडिया पर मिसी लेडी बॉस का जिक्र हो रहा था तब वो उसे कोई सीरियल किलर समझता था, क्योंकि ऐसे बड़े शहरों में अक्सर वो पाए जाते थे। पर उसे क्या मालूम था, उसकी बीवी ही। मैं तुम्हारी ख्वाहिश की पाबंद नहीं एसपी। उसके पीछे धकेलने पर मुस्कान गुस्से से बोली। रहना भी मत, क्योंकि बड़ा अजियतनाक है वो एहसास जब हम किसी दूसरे के पाबंद हो जाते हैं। यहाँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं खुदगर्जी निभा रही हो। अपना ड्रेस निकालते वो चबा चबा कर कह रहा था। हाँ तो मैं हूँ खुदगर्ज, और बता रही हूँ अगर मेरी खुदगर्जी में टांग अड़ाई तो जीना हराम कर दूंगी तुम्हारे खानदान का। वो फैल कर बेड पर लेटे बोली। बुरहान गहरा सा सांस भरकर रह गया। अच्छा सुनो, ये इजल कौन है? सरसरी लहजे में बुरहान ने रुख उसकी तरफ किया। ये भी तो मशहूर था, अपने दिमाग से अंडरवर्ल्ड का टेक्नोलॉजी कीड़ा, जो एक चिप से इंसानी अज़ा की डिटेल तो कंप्यूटर पर शो कर देगा, पर उन सब की फितरत की तरह ही वो अज़ा बाहर भी लाकर रख देता था। इजल, मिसी, आलिफ, ये तीनों रूपोश थे अभी तक। एक तो सामने आ गई थी खुद ही, अब ये दोनों। इजल, लो संभालो इसे। एकदम ही बगैर नॉक किए दांत गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और मुस्कान के सामने फेरी को रखा। अलबत्ता उसे सर्द नजरों से घूरना नहीं भूला था। जबकि बुरहान दांत की इस कदर गुस्ताख अंदाज में आमद और आंखों के तासुरात देखकर ठिठक गया। उसने फौरन मुस्कान की सिम देखा, पर वो मुस्कुरा रही थी। सॉरी भाई, मैं वो फेरी के रोने पर अपना रुख बुरहान की सिमत करते वो माजरत करता वहां से निकल गया। ये तो शुक्र था कि वो वक्त पर फेरी को देने आ गया था, जो ये सब सुन लिया, वरना क्या होता इस बेवकूफ लड़की की वजह से। काम बनने से पहले ही इसका भाई उसे पहचान लेता और फिर सब कुछ बर्बाद।
مسکان کے کندھے اچکا کر انجان بننے پر برہان ساری سوچوں کو سائٹ پر محفوظ رکھتے فریش ہو کر انہیں لے کر وہاں سے نکلا۔ آسیہ بیگم تو نور کو جانے پر روکتی رہ گئی، پر اس نے کسی کی نہیں سنی اور اسے بھی ساتھ لے آیا۔ میری چھوٹی سی گڑیا کا ڈریس بھائی پسند کرے گا، کیوں نور؟ وہ نور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا بولا۔ اب وہ کیا کہتی، خاموشی سے سر ہلا گئی۔ البتہ گھر پر الگ سے سارے کپڑے داد کی پسند اور پیسے کے رکھے تھے۔ بابا، میرا اور ماما کا بھی آپ پسند کریں، فیری نے جھٹ سے فرمائش کی۔ برہان نے لاپرواہ سی شاپنگ مال میں داخل ہوتی مسکان کو دیکھا، جس کا منہ ببل ہونے کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ ضرور، اس نے سر ہلایا۔ پیلے اور میرون امتزاج کی خوبصورت نگینوں سے سجا، جس پر گولڈ کے ستاروں کا نفیس سا کام تھا، اس نے خاص وہ لہنگا نور العین کے لیے لیا تھا، ساتھ ڈائمنڈ کی جولری اور خوبصورت سی ہیل لے کر دی۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور برہان کی لاجواب چوائس کو سراہا بھی تھا۔ مسکان نے بھی مسکرا کر سر ہلایا کہ اسے پسند آئی۔ جب برہان نے کہا کہ تمہیں ایسا لے کر دوں تو وہ نخوت سے سر جھٹک گئی کہ اس سے ایسے بھاری کپڑے نہیں پہنے جاتے۔ فیری کی شاپنگ دونوں نے مل کر کی تھی، اپنی اپنی پسند سے۔ اس کے پاس ہر فنکشن کے حساب سے دو دو سوٹ تھے اور طے پایا کہ ٹائم کے حساب سے وہ پہنے گی۔ نور ان کی نوک جھوک پر مسلسل مسکرا رہی تھی تو کبھی حیرت سے دونوں کو دیکھتی۔ تو پھر تم کون سے کپڑے پہنو گی؟ وہ اس کے سامنے آتا کڑی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ مسکان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ یہی جو پہنتی ہوں، اس نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کرایا، جہاں گرے بلیک نفیس سی کڑھائی والی شرٹ ٹراؤزر پہنا تھا اور گلے میں اسکارف کے ساتھ بلیک جیکٹ۔ عجیب سا پہناوا تھا، برہان کو بالکل پسند نہیں آیا۔ بالکل منہ مت کھولنا، زبان کاٹ دوں گا، اور جو میں پسند کروں گا اگر تم نے وہ نہیں پہنا تو میں شیریں کو گفٹ کر دوں گا، اس نے دمکایا۔ مسکان نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ باز آ جاؤ سوامی، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، اور اگر اسے دینا ہے تو سفید دینا، کیونکہ شاید تمہاری موت کے سوگ میں وہ پہنے، وہ غصے سے کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ برہان نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور اپنے برابر کیا، اور پھر وہ چپ تھی۔ شاید اس کی دھمکی کام آ گئی تھی کہ وہ اپنے لیے شرٹس دیکھ رہی تھی جبکہ برہان اس کے لیے ڈریسز پسند کر رہا تھا۔ کافی دیر شاپنگ میں وقت گزرنے کے بعد وہ انہیں لے کر ایک خوبصورت پرسکون ماحول کے ریسٹورنٹ میں لایا، جہاں ارمان نے پہلے ہی ٹیبل بک کروا لی تھی۔ بہت خوشگوار ماحول میں ڈنر کرتے وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ نور باہر کے راستوں کو دیکھتی رہی۔ فیری اس کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ برہان اور مسکان کے درمیان پرسوں کسی مالا بائی کی کورٹ میں سنوائی والی بات پر بحث چل رہی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو برقی کمکموں سے سجے گھر کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے، اور برہان بے ساختہ داد کی تیاریوں پر ہنسا۔ نور چھینپ سی گئی برہان کی معنی خیز ہنسی پر، اور داد کتنا پاگل تھا، کیسے پاگلوں کی طرح تیاریاں کر رہا تھا، بغیر کسی شرم جھیپ کے سب کی چھیڑ چھاڑ سنتا، اور اس کا یہی جملہ تھا، جیسے زندگی ایک بار نصیب ہوتی ہے ویسے ہی شادی ایک بار ہی تو ہوتی ہے، اور اس میں بھی شرم کرتے رہیں، پھر تو رہنے دو میاں، میں تو اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں۔ برہان نے اس کا سر محبت شفقت سے تھپتھپایا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ بے ساختہ ہی سب کچھ وہیں چھوڑ کر اسے اندھا دھن اس نے دوڑ لگائی، اور پھر روم میں آ کر ہی دم لیا۔ اتنی دیر کر دی، میں تو کب کا انتظار میں ہی رہا یار۔ وہ جو ڈور بند کیے اس سے پیٹھ ٹکا کر بھاگنے سے پھولی سانسیں بحال کرتی برہان اور مسکان کا کہکہا یاد کیے مسکرائی ہی تھی کہ کان کے پاس ہی گمبھیر سرگوشی ہوئی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ چیخ لبوں سے نکلتی کہ دوسرے ہی پل دانت میں سرزنش کرتی نظروں سے دیکھتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتی۔ اتنی بے مروت ہو، ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا کہ میں بھی چلوں ساتھ؟ اس کے لبوں سے انگلی ہٹائے، ماتھے پر بکھرے بال سنوارے اور آہستہ سے کان کے پیچھے کیے۔ وہ سانس روک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔
تم یہاں؟ اپنے کان سے اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ وہاں سے کترا کر نکلنے لگی کہ دانت نے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر اسے قید کیا۔ اس کی روح لرز اٹھی۔ ہاں میں یہاں، کیونکہ تم سارا دن مجھ سے چھپتی پھر رہی تھی تو میں نے سوچا اپنا مبارک چہرہ خود دکھانے چلا آؤں۔ تم تو شرم سے سامنے آنے سے رہی۔ اس کے گال انگلیوں سے چھو کر وہ شرارتوں پر آمادہ تھا۔ داد، جاؤ یہاں سے، تائی امی ناراض ہوں گی۔ وہ خود پر اپنی کیفیت پر ضبط کرتی کترا کر بولی، پر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ایک اتنی سی تو ہو، اوپر سے یوں آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھتی ہو، دل کرتا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکا سرگوشیانہ انداز پہ بول رہا تھا۔ پلیز داد، کل مایوں ہے۔ وہ ایک دم منہ موڑے بھرائی آواز میں منمنائی۔ دانت نے مسکراتے ہوئے اس کے پھولے رخسار پر لب رکھے۔ وہ یوں اس کے گستاخی پر مرتے مرتے بچی، لہرا کر گر جاتی کہ بروقت دانت نے اسے اپنے حصار میں سنبھالا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے کپڑوں کے علاوہ کسی کے مت پہننا، ورنہ جائز حق رکھتا ہوں۔ سمجھ تو گئی ہوگی میری بونی؟ وہ بہت معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ نور اس کے پرحدت لمس میں جھیپتی سمٹتی سر ہلا گئی۔ بہت فرما بردار ہو، اور سنو، جوتیاں ذرا ہلکے والی لو یار، ایسی لے رہی ہو میری کمر درد کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا کہ نور نے حیرت سے سنا اور پھر جو سمجھ آیا تو کھلکھلا اٹھی۔ احساس تب ہوا جب دانت نے اسے حصار میں ذرا اوپر اٹھائے سینے میں بھینچ لیا۔ دانت، چھوڑو، اس نے کسمسا کر جان چھڑوانی چاہی۔ چھوڑ رہا ہوں یار، ایک تو تم بھی نا رونے کو ہمیشہ تیار رہتی ہو۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر داد نے اسے آزاد کیا۔ وہ جھٹکے سے اسے گھورتی بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ داد اس کی رفتاری پر بوکھلایا، حیرت زدہ کسی جن کی طرح سامنے سے غائب ہوتا دیکھتا رہ گیا، اور پھر بے ساختہ سر کھجاتے ہنسا۔ کہاں جاؤ گی بونی؟ میرے پاس ہی آنا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا سمی جی؟ عالم کے جانے پر سمی جب حور کو سوتے ہوئے دیکھ کر واپس نیچے آ رہی تھی کہ اچانک جم سے پسینہ صاف کیے نکلتا عارب اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ بوکھلائی، پھر اسے پسینے سے بھیگی شرٹ دیکھ کر سٹپٹائی۔ دوسرے ہی پل اس کی باتوں کا سوچتی غصے سے گھور کر دوسری طرف جانے لگی۔ دیکھو دماغ سے آری، میں نے تمہاری ان واہیات حرکتوں کا عالم سے ذکر کر دیا تو لاتے مار کر باہر نکالے گا، اسی لیے اپنی زندگی کے لیے بہتری چاہتے ہو تو باز آ جاؤ۔ وہ غصے سے تیکھے لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ عارف کی نظروں کے سامنے تو بس اس کے سوٹ کی ہم رنگ بلو چوڑیاں گھوم رہی تھیں۔ کیا الانداز ہے الغصے کا میری المعصوم سمی جی! وہ ٹھنڈی آہ بھرتا بھاگتا اس کے پیچھے آیا۔ دیکھیے، لات میں سہ لوں گا، پر آپ بس یوں ہی مجھ پر غصہ کرتی رہا کریں۔ اس کے ہم قدم ہوتے وہ التجائیہ بولا۔ سمی کا دماغ گھوم گیا۔ وہ رکی اور غصے کی تپش سے سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کو معلوم ہے آپ 200 سال جئیں گی؟ وہ خوشی سے چہک کر بولا اور تولیے سے گردن کا پسینہ صاف کیا۔ کیسے؟ وہ پوچھ کر ایک دم لب بھیج گئی، اس کے لبوں پر کھلتی شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر۔ کیونکہ میں ابھی جم میں آپ کے بارے میں 2 باتیں سوچ رہا تھا کہ آپ سامنے آ گئیں، اس سے آپ 200 سال لمبی زندگی میرے ساتھ رہیں گی، اس نے خوشی سے بتایا۔ سمی نے ضبط سے گہرا سانس بھرا۔ وہ اب تک اس کا مذاق جھیلتی آئی تھی، پر اب حد سے سوا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی یہ بکواس۔ دیکھو بیٹے تم، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ معافی واللہ، کیا بول رہی ہیں سمی جی؟ آپ سیدھا لاتے مار لیں، پر یہ تو نہ کہیں آپ میرے جذبوں کی ناقدری کر رہی ہیں۔ مجھے آپ سے بہت سی امیدیں ہیں۔ وہ دہل کر اس افتاد پر بوکھلایا کہ سمی کا دماغ جھنجھلا گیا۔ چٹاک!
تم ایک بدتمیز لڑکے ہو، سدھر جاؤ ورنہ میں سچ میں عالم کو بتا دوں گی۔ اس کی امید کے بدلے آج پھر چانٹا ملا تھا۔ وہ مبہوت سا اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ ہوش تو تب آیا جب موبائل رنگ ہوا۔ کیا مارتی ہے ظالم! پر مانے یا نہ مانے، پیار تو آپ کو ہے مجھ سے سمی جی، ورنہ میرے ایک دفعہ خواہش کرنے پر آپ مجھے یوں محبت سے آری نہ کہہ کر پکارتی۔ گنگناتا وہ تولیہ لہرائے اندر کی سمت بڑھا۔ مجھے ایک کام سے جانا ہے، میں جاؤں؟ رمشا حور کے سونے پر عارف سے پوچھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ عارف نے گھورا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ شاپنگ کرنی ہے پرسنل، اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ لب بھیج گیا۔ اوکے، لسٹ بنا دو، مل جائیں گی۔ وہ اس کی ویران نیلی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ رمشا نے نظریں چرا لی۔ مجھے خود اپنی چیزیں لینی ہیں، آپ اجازت دیں مجھے۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر غصے سے بولی۔ اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ اس کا ہٹ دھرمی بھرا لہجہ عارف کو غصہ دلا گیا۔ تبھی تیز تمسخر بھری نظروں سے گھورتے ابرو اچکائی۔ رمشا نے ہراساں ہو کر اس نرم مزاج والے ہنستے مسکراتے شخص کے یکسر بدلے تاثرات دیکھے، اپنے قدم پیچھے کیے۔ عارف بھی شاید اس کی نیلی پھیلی آنکھوں کی نمی دیکھ چکا تھا، تبھی خود کو ملامت کی۔ اچھا رکو، جاؤ، پر میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم اپنی گاڑی میں نہیں، ہماری گاڑی میں جاؤ گی۔ اس کے قدرے نرم لہجے پر وہ خود کو سنبھالتی سر ہلا گئی، ورنہ عالم کے ایک بار پھر انکار نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا اگر عالم جیسا شخص اس کی زندگی میں آئے گا تو ہر غم ختم ہو جائے گا، پر شاید ابھی بہت اذیتیں لکھی تھی۔ بچپن میں ایکسیڈنٹ میں ماں باپ کا چھوڑ جانا، پھر ماما مامی کی اگنورنس، اپنے بچوں پر توجہ اور اس کا اکیلے اکیلے چھپ کر گھٹ کر جینا۔ پھر ایسے ہی ڈاکٹر کی تعلیم لیتی وہ اپنی ویران زندگی میں گم تھی کہ زندگی میں جیسے بہار سی آ گئی جب نظریں بے ساختہ اس مغرور بے نیاز بوڑھی آنکھوں والے دراز قامت باڈی بلڈر سعید عالم کو دیکھا تھا۔ کانوں میں لگے بلوٹوتھ پر مدھم آواز میں باتیں کرتا، آس پاس کے ماحول سے بے پرواہ بے نیاز، اپنے سحر انگیز شخصیت سے انجان جاگنگ کرتا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا۔ زندگی جیسے گنگنا اٹھی، اس کے گرد تتلیاں گھوم گئیں، پر جلد ہی ان پر اوس پڑ گئی جب اس انسان نے اسے آنکھیں نکالنے کا کہا تھا۔ وہ اس سے بھی گریز نہ کرتی، پر پھر اس کا غائب ہو جانا، جاگنگ پر کافی عرصہ نہ آنا، اور ایک دن اسے شاپنگ مال میں خوبصورت غیر معمولی حسن کی مالک دھان پان سی لڑکی کے ساتھ اس کے نخرے اٹھاتے اس نے دیکھا تھا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار دل چاہا تھا سوسائڈ کر لے۔ ویسے بھی پیچھے تھا کون؟ اس کا رونے والا کوئی بھی تو نہیں تھا۔ ماما مامی اور ان کی نخریلی بیٹیاں تھیں جو خوش ہوتی اگر وہ سوسائڈ کر لے، کیونکہ پھر تو اس کی جائیداد ان کے نام ہو جاتی۔ بیک وقت اسے اپنی قسمت پر، بد نصیبی پر بہت رونا آیا۔ وہ عارف کو ساکت چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ وہ پیچھے، ارے اوئے بہن، ڈاکٹرنی کرتا رہ گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے وہاں سے کچھ بھی ثبوت حاصل کرنا، رمشا نے پریشانی سے پاس کھڑے سیاہ کیپ میں موجود برہان کو کہا۔ اس نے تیز نظروں سے گھورا۔ تو پھر کیوں آئی تھی میرے پاس کہ میری مدد کرو گی بیسٹ کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں؟ میں نے تمہیں اس کے ہاسپٹل میں جاب دلائی جہاں سے وہ اپنی بیوی بہن کے لیے ڈاکٹرز بلاتا ہے، اور تم اس کے گھر میں بسیرا پا کر اب مکر رہی ہو مس رمشا۔ وہ نیچی آواز میں گرایا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا اتنے قریب آ کر اس لڑکی کے دھوکے بازی پر اسے شوٹ کر دے۔ دیکھو، میں نے پوری کوشش کی پر کچھ نہیں کر پائی، بس اتنا معلوم پڑ گیا ہے کہ بیسٹ کو کوئی اور نہیں سعید عالم ہی ہے، اور کوئی کنگ کا آدمی تھا پہلے پر اب اسے وہ مارنا چاہتا ہے۔ کوئی قہر زمان بھی ہے، شاید رئیس زمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اتنے دنوں سے حاصل کی گئی سعید کے خلاف معلومات برہان تک پہنچائی۔ وہ چونک گیا۔ رئیس زمان؟ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا، اور رئیس زمان کی میٹنگ یاد آئی جب وہ حور العین کو بلائنڈ بیوٹی کہہ کر بلا رہا تھا، اور پھر اس پر اٹیک۔ کنگ؟ کیا بلیک کنگ؟ اس نے دہشت گرد کا نام لیا۔ ہاں وہی بلیک کنگ نام ہے پورا۔
رمشا اپنی مطلوبہ چیزیں لیتی سر ہلا گئی۔ سعید کا اس دہشت گرد سے کیا تعلق، اور اگر اس سے تعلق ہے تو حور العین کا ان سے کیا تعلق؟ وہ الجھ گیا، وہ مکمل طور پر الجھ گیا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رمشا اس کے یوں چلے جانے پر ششتر کھڑی رہ گئی۔ کہیں یہ سب جان کر اور ایس پی کی مدد کر کے میں نے اپنی موت کو خود تو دعوت نہیں دے دی۔ خوف سے سفید پڑتی وہ سوچنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سعید کا سوچتے ہی لرزش کرنے لگے۔ اس نے رات کے دوسرے پہر اتفاق سے سعید کی گراہٹ سنی تھی، آفس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر، جبکہ وہ دوسری طرف کسی کو موت سے وارن کر رہا تھا۔ تب اس نے نام لیا تھا بیسٹ کا، یعنی اپنا حوالہ دیا تھا، پھر کنگ کی موت کا بھی کہا تھا۔ چلے میڈم، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اپنا کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ ایک دم عارف کا بھیجا ہوا آدمی اس کے شاپنگ بیگز اٹھائے، خود پیمنٹ کرتا اسے آگے چلنے کا اشارہ دیا۔ وہ ڈر گئی، جانتی تھی اس کے پاس گن موجود ہے، اگر اس نے کوئی بھی ہوشیاری دکھائی یا مشکوک ہوئی تو ضرور اس کا کام تمام کر دے گا۔ تبھی خاموشی سے آگے چل کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس آدمی نے بیگز اس کے پاس سیٹ پر رکھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی لاک کرتے اسٹارٹ کی۔ وہ کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے مسکان نے بتایا عارف، دانت نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ صحیح بتایا ہے۔ اس کی چلتی انگلیاں لیپ ٹاپ پر لمحے بھر کو ساکت ہوئی تھیں، پھر سے اسی رفتار سے چلنے لگی۔ شہد رگ آنکھیں پل کو سکڑی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ آفس کے مختلف دیوار گیر سکرینز کی وجہ سے صبح جیسی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دیوار گیر سکرین پر مختلف ڈیوائس شو ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بنائی گئی چپ مطلوبہ جگہ پر فکس کی۔ اس کے اندر مشین میں غائب ہوتے ہی واپس جگہ پر بیٹھتے تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ تبھی اس دیوار گیر سکرین پر چپ کا فالٹ شو ہوا کہ کیوں اس کی چپ رکاوٹ کر رہی تھی مقصد میں، مطلب پھر سے ری میک کرنا پڑے گا۔ وہ اس فالٹ سے اخذ کرتا بڑبڑایا۔ کیا؟ دانت نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، ڈسٹرب کرنے کی وجہ؟ وہ گہرا سانس بھرتا پورے آفس روم پر نظریں گھمانے لگا جہاں اس کی ضروریات کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ ایک بڑا سا روم تھا جہاں ایک سائڈ پر سعید کی ٹیبل اور فائلز رکھی تھی تو کئی جگہ کے میپ رکھے ہوئے تھے، وہیں دوسری طرف عارف انڈر ورلڈ ازل، سعید کا مین پرسن، جو اسے ایسی چپ ڈیوائس بنا کر دیتا تھا کہ اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ ایسا بندہ تھا جس کا دماغ ایک مشین کے حساب سے چلتا تھا۔ اس کی یہ خاصیت کسی اور نے نہیں، البتہ سعید عالم نے ضرور پہچان لی تھی۔ ہاں، یہ وہی عارف تھا جو کنگ کے محل میں باتھ روم اور رات گزارنے کے بعد ان کے بستر اور روم صاف کرتا تھا۔ اس کی صلاحیتیں، اس کی ذہنیت، اس کی شہد رگ آنکھیں بیان کرتی تھیں۔ جب وہ کچھ یوں آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا جیسے مقابل کے اندر نظریں اتر جاتی۔ جس طرح مسی لیڈی باس کے خواہش مند کئی تھے گینگ کے لیے، ویسے ہی ازل ٹیکنالوجی کے ماہرین بندے کو ہر گینگ چاہتا تھا، اور ان سب کا بیسٹ، اسے حاصل کرنا یا ہاتھ ملانا ناممکن تھا۔ پر بلیک کنگ ہار نہیں ماننے والا تھا۔ جس طرح اس کا بھیجا پیغام زمان نے ڈر سے سعید تک نہیں پہنچایا تھا، کنگ غضب میں آ گیا تھا کہ اسے بلائنڈ بیوٹی اور بیسٹ واپس چاہیے کسی بھی حال میں۔ عارف نے ازل نام انڈر ورلڈ میں خود تجویز کیا تھا۔ عالف تو تھا ہی عالف، اس کی پہچان وہی تھی، جہاں بیسٹ نہیں وہاں عالف، اور جہاں عالف نہیں وہاں ازل۔ مسی انہیں لڑکیوں کو ہینڈل کرنے کے کام آتی تھی، ان لڑکیوں کے جو لڑکیاں کہلوانے کے لائق نہیں ہوتی تھیں۔ ان کے راستے میں صرف مرد ہی نہیں، برائی میں لڑکیاں بھی کئی جگہ پر اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہی تھیں اور کئی گینگز کا مین حصہ ہوتی تھیں، اسی لیے انہوں نے مسی لیڈی باس کو وجود میں لائے۔ اصل گینگ کے مین بندے صرف ازل، مسی، سعید تھے۔ عالف کنگ کے خاتمے تک ان کا حصہ تھا اس کھیل میں، سعید عالم کا رائٹ ہینڈ۔ جب کنگ کا خاتمہ ہو جائے گا تب یہ ٹیم صرف سعید عالم، عارف اور مسکان تک رہ جائے گی۔
اور بیگ پر موجود ان کے گینگ۔ آلف کو پھر اپنے دوسرے مشن پر چلے جانا تھا اور ایزل بیسٹ کے رائٹ ہینڈ کی جگہ واپس آ جاتا۔ یہ تو صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک چال تھی کہ اصل بیسٹ کا رائٹ ہینڈ کون ہے، آلف یا ایزل۔ تم جانتے ہو سمیہ عالم کا پاسٹ؟ دات نے کچھ جھجکتے ہوئے آگاہ کیا، کیونکہ وہاں وہ بھی آیا تھا جب سمیہ کو قید سے نکالا گیا تھا۔ دیکھو داؤد، میں نے جہاں اپنی آدھی زندگی گزاری تھی وہاں میرے نزدیک جسم کا کھیل کھیلنا کبیرہ گناہ اور اس بابت سوچ کر اپنا نفع نقصان دیکھنا ایک قسم کی ہوس ہے۔ مجھے اپنی زندگی خوشگوار گزارنی ہے ایک اچھی جیون ساتھی کے ساتھ، اور کیا کمی ہے سمیہ جی میں؟ وہ ایک حافظ قرآن ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں۔ میں سوچتا ہوں حقیر سا وجود رکھنے والا ایک کوٹھے والی کا بیٹا جس کی قسمت یوں چمکے گی کہ اللہ اس کے دل میں اس پیاری بندی کے جذبات ڈالے گا۔ میں سوچ کر اپنی خوش بختی پر ششدر ہوں۔ جتنا خود پر ناز کروں، خوش ہوں، سجدے کروں، کم ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے اپنی بیتی زندگی کہاں گزاری، مجھے صرف اس سے فرق پڑتا ہے کہ میرا دل بس انہیں چاہتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ حافظ قرآن بندہ یا بندی جس گھر میں ہوں گے، نہ صرف اس گھر پر رحمت الہی ہوگی بلکہ اس محلے پر اس کی رحمت برسے گی۔ تو بس میں اسی قسم کے لالچ میں آ کر اسے انتہائی خود کے قریب کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی سانس میں کہتے اس نے آلف کو سانس لینے کا موقع دیے بنا کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اسے مسی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کے جذبات سب پر عیاں کر کے سمی کو سب کی نظروں میں لائے گی۔ اس کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا کہ وہیں سب کام چھوڑ چھاڑ کر وہ باہر نکل آیا، حالانکہ اس کا ارادہ اس چپ کا فالٹ ختم کرنے کا تھا۔ وہ ایک الیکٹرانک چپ میک کر رہا تھا جو کتنا بھی وسیع محل ہو، اس چپ کو کسی الیکٹرانک جگہ پر فٹ کرنے سے اس محل کا سارا نقشہ اسکرین پر شو کرے گی۔ باہر آیا تو نظریں سامنے تسبیح پڑھتی سمی پر پڑی، شاید ظہر کی نماز کے بعد کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا، چہرے آنکھوں میں جیسے بہار اتر آئی۔ یہ اس کی نظروں کی آنچ ہی تھی کہ سمی کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں، البتہ اسے دیکھنے سے گریز ہی کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں کے جذبات سے بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ کھانے میں کیا کھائیں گی؟ وہ سر جھٹکتا نرمی سے پوچھنے لگا، لہجے میں اس کے لیے عقیدت، محبت، عزت تھی۔ میں نے کھانا بنا دیا ہے، شکریہ۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد وہ بولی، جسے سن کر عارف کھل اٹھا۔ واللہ شکر، کسی کے نرم ہاتھوں کا کھانا تو ملا، ورنہ عالم کے ہاتھوں کا کھا کھا کر اب دل خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چہک کر بولتا کچن کی سمت بھاگا۔ سمی صرف اس کی پشت کو گھورتی رہی، احسان فراموش۔ بھائی اتنا تھکا ہونے کے بعد بھی اتنے زبردست کھانے بنا کر دیتا ہے اور نواب کو کھلاتا ہے، اور اس کے شکوے؟ وہ سوچ کر رہ گئی، واپس اپنی تسبیح کی جانب متوجہ ہوئی، کیونکہ فارغ اس سے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ کبھی حور العین کے بال سنوارتی تو کبھی اس کی ضد پر اس سے مجبور ہو کر اپنی بنی بنائی کہانیاں سناتی کہ آخر میں جمائیاں لیتی، منہ بنا کر کہتی، آپ سے تو عالم ہی اچھی کہانیاں سناتے ہیں۔ سمی اپنے بھائی کے حال پر ہنس پڑتی، پھر رمشا کو اسے کہانیاں سنانے کا کہتی کہ اس کی محبت والی کہانیاں حور العین کے دل کو چھو جاتی، اور وہ جھیپتی شرماتی سی پوری کہانی سنتی جب تک سمی اور رمشا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا اس کی رنگت دیکھ کر۔ عارف لہک چہک کر عربی لینگویج میں کوئی یاد کیا گانا گنگناتا جس کے معنی سے خود لا علم تھا، ٹیبل پر لذیذ کھانے لگا کر خوشبو سونگتا ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ سمی نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ اوہ ڈاکٹرانی صاحبہ، ذرا حور العین کو تو لے آئیں، اس نے زور سے ہانک لگائی۔ رمشا سنتی سر ہلا کر گارڈن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ اسے وہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ اب حور العین سے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس انسان کے نہ ہوتے بھی اپنی بیوی پر پوری نظر ہوتی ہے، پر اسے اب اپنی زندگی کا سوچنا تھا یا اپنی قسمت کا۔